ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ ایرانی حکومت کی جانب سے باضابطہ سرکاری اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان، گورنر آذربائیجان تبریز کے امام اور دیگر بھی جاں بحق ہو گئے۔ تمام جاں بحق افراد کے جسد خاکی مل گئے۔ تبریز منتقل ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ مشرقی صوبہ آذربائیجان میں پیش آیا۔ ابراہیم رئیسی ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد واپس تبریز جا رہے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر کا ملبہ ایک پہاڑی سے ملا۔ ابراہیم رئیسی 2021 میں ایرانی صدر منتخب ہوئے تھے۔ اول نائب صدر محمد مخبر ایران کے قائم مقام صدر مقرر۔ محمد مخبر نے 2 ماہ کے لیے ملک کی صدارت سنبھال لی۔ علی باقری عبوری وزیر خارجہ تعینات۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دونوں کی تقرری کا اعلان کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی آئین کے شق 131 کے مطابق صدر کی وفات کے بعد اول نائب صدر ہی عہدہ سنبھالتے ہیں۔ ایرانی آئین کے مطابق ملک میں 50 دن کے اندر دوبارہ صدارتی انتخاب کروایا جائے گا۔ ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ پاکستان نے 1 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا حادثے پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے کہا ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ شہباز شریف نے کہا ایرانی قوم کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ پاک جاں بحق ہونے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عظیم ایرانی قوم روایتی ہمت کے ساتھ اس سانحے پر قابو پائے۔ ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں امریکہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کا جائزہ لے رہا ہے۔ ادھر آذربائیجان کے صدر ایران میں ہیلی کاپٹر کے حادثے پر شدید پریشان۔ صدر الہام الجوف نے کہا کہ پڑوسی دوست اور برادر ممالک کے طور پر ہم ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ ترکیہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی وفات پر غمزدہ۔ ترک وزیر خارجہ حقان فدان کہتے ہیں ہم ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت کرتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بارے میں سنتے ہی ایران سے رابطہ کیا۔ ہم نے ایران کو ہر ممکن مدد کی پیشکش کی۔ ادھر روسی صدر کے معاون خصوصی کا ایران کے نائب صدر کو ٹیلی فون حادثے سے متعلق افسوس کا اظہار کیا۔ ایران کی مدد کے لیے ریسکیو ٹیمیں بھیجنے کا کہا۔ سعودی عرب اور عراق نے بھی ایرانی صدر کی تلاش کے لیے مدد کی پیشکش کی۔ حادثے کے بعد ایرانی صدر کی تلاش میں مصروف 3 امدادی کارکن بھی لاپتہ ہو گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد واحدی کہتے ہیں موسم خراب ہونے پر ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ایرانی صدر کا تباہ ہونے والا ہیلی کاپٹر 45 سال پرانا تھا۔ ادھر آیت اللہ خامنائی کی زیر صدارت ایرانی سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ لاپتہ ہیلی کاپٹر سے متعلق تازہ ترین رپورٹ پیش کی گئی۔ مشکل وقت میں ایران کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پاکستان تہران کے عوام کے ساتھ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ایرانی صدر نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ان کا دورہ تاریخی تھا، مل کر آگے بڑھنے پر بات ہوئی تھی، مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ صدر ابراہیم رئیسی کی پاکستان ایران تعلقات کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وفاقی وزراء اور سیاسی رہنماؤں کا ایرانی صدر کو وفات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید نے ایرانی ہیلی کاپٹر حادثے کو بڑا سانحہ قرار دے دیا۔ ایک نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی نے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے یہ سازش ہے یا حادثہ، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ابراہیم رئیسی کی شہادت ایران کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے ایرانی حکومت اور عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی شیخ رشید لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں بری۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ کوثر میں درج مقدمات میں بری کیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ سرتاج گل، اسد عمر، فیصل جاوید، علی نواز اعوان اور سیف اللہ نیازی کو بھی بری کر دیا۔
जजेस तैनात ना हुए तो वजीर आला पंजाब आइंदा समात पर पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं, आपको आज ये काम करके आना चाहिए था। एडवोकेट जनरल पंजाब बोले कि जुमा के रोज हम काबीना का इजलास बुलाकर मामले को हल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुलाकर या सर्कुलेशन के जरिए मामला हल कर लेते। केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ ही बोल पड़े। पार्लियामेंट में बैठी हुकूमत को जाली करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया गया। जब तक इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीली नहीं आती, कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं। एक सवाल पर बोले साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल को किसी न किसी जगह तो जवाबदेह होना ही पड़ेगा। आज ये इदारा सिर्फ सियासत करने के लिए रह गया है। पाकिस्तान और तुर्किया के तिजारत को $5 अरब तक ले जाने का आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया अब दो मुल्क एक कौम हैं। दोनों ममालिक दिफा के मैदान में मिलकर काम कर रहे हैं। हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ की तायीद की। मुलाकात में दिफा, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़। फ़लस्तीन के मामले पर दोनों का मौक़िफ़ एक है। इसराइल गज़ा में आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। आलमी बरादरी जंग बंदी में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़ैदान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फरीकैन का दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। दोनों जानिब से तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों पर कायम दरमियान गहरे ताल्लुकात पर भी इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी का मिशन। बशकीक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पाकिस्तानियों की वापसी जारी। खुसूसी तैयारा मजीद 170 तलबा को लेकर लाहौर पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने तलबा का इस्तकबाल किया। रात गए भी 2 परवाज़ें 355 पाकिस्तानियों को लेकर वापस आईं। तलबा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, अपने पैसों से टिकट लेकर वतन वापस पहुंचे हैं। अता तारिक ने कहा, कोशिश होगी कि तलबा को हालात बेहतर होने पर वापस भिजवाया जाए। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। कराची से पेशावर तक आवाम पसीने में शराब। पंजाब और सिंध में लू के थपेड़े। PDMA ने कल से पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में पारा 43 डिग्री को छू गया। मुल्तान और खुशाब में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, नवाबशाह और सक्खर में पारा 46 पर पहुंच गया। मिठी में 45 डिग्री रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो गई। मुल्क भर में बढ़ती गर्मी और हीट वेव का खदशा। पंजाब हुकूमत का 7 इजाफी छुट्टियां देने का ऐलान। 25 से 31 मई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया गया। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। उधर वसी और बालाई सिंध में भी हीट वेव के खदशे के पेश नज़र सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने नहम और दहम के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। 21 मई से 27 मई तक पर्चे नहीं होंगे। 28 मई को होने वाला पर्चा शेड्यूल के मुताबिक होगा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम का पारा हाई। MQM पाकिस्तान सड़कों पर आ गई। कारकुन टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते रहे। शदीद गर्मी के बायस 2 खवातीन बेहोश हो गईं। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची को यरगमाल बनाया हुआ है। कंपनी के फ्रांसिक ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे से नए बेल आउट पैकेज का हुसूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। हुकूमत ने अखराजात कम करने का शेयर कर दिया। अखराजात 300 अरब रुपए तक कम करने की यकीन दहानी। वफाकी वजारतों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। ग्रेड 1 ता 16 की खाली आसामियां खत्म की जाएंगी। वफाक सूबाई तरक्याती मंसूबों को फंड फराहम नहीं करेगा। कोई नई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाई जाएगी।
شاعر احمد فرحاد کی عدم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ 3 بجے تک اعلیٰ اتھارٹی سے رابطہ کر کے جواب جمع کروائیں، ورنہ میں آرڈر کروں گا۔ وزارت دفاع کے نمائندے کی 2 دن مہلت کی استدعا۔ جسٹس محسن اختر نے کہا اگر 3 بجے جواب نہ آیا تو آرڈر پاس کروں گا، وہ آرڈر دوں گا جو آپ کو بہت متاثر کرے گا۔ الیکشن ٹرائیبیونل میں اسلام آباد کے 3 حلقے این 146، 47 اور 48 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلوں کی سماعت۔ ریٹرننگ آفیسر کو پیش ہونے والے حتمی وارننگ جاری۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ جہاں پر بیان ہوگا، گواہی ہوگی، قرآن پر حلف ہوگا۔ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہیں، وہ جیتے ہوئے ہیں، دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے رانا ارشد کی جیت کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے فیصلے میں کہا الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کی سیکشن 95 کی شق 6 کا استعمال نہیں کر سکتا۔ ریٹرننگ آفیسر دوبارہ ووٹوں کی گنتی سے انکار کر چکا تھا۔ ریٹرننگ آفیسر فارم 47 جاری کر کے فارم 49 کے لیے سفارشات بھیج چکا تھا۔ عدالت الیکشن کمیشن کا 9 اپریل کو جاری نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیتی ہے۔ لاہور سمیت ہر شہر کی کچی گلیوں کو پختہ کیا جائے گا، عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کہتی ہیں شہروں کی صفائی ستھرائی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پائیدار نظام لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات، عوامی ضروریات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ مریم نواز کا عوامی مسائل کے حل کے لیے ویژن اور رفتار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات، بچوں کا قد چھوٹا رہ جانے کے سنگل ایجنڈے پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں ورلڈ بینک صحت کے شعبے میں سندھ حکومت کا اہم شراکت دار ہے۔ صاف پینے کے پانی کی فراہمی کی اسکیمز ہر دیہات تک پہنچانے کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ پینے کے پانی اور صحت کی سہولیات تک رسائی کافی بہتر کی ہے۔